اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنا آخری درس سود کے اوپر ختم کیا تھا۔ آپ واقف ہیں کہ سود کہتے ہیں کہ قرض کے اوپر جو منافع کمانے کی کوئی آدمی کوشش کرتا ہے تو اس کو سود کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعلیمات ہمارے پچھلے درس میں پوری ہو چکی تھیں، اللہ تعالیٰ کی جو بھی تعلیمات تھیں۔ اب اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آداب سکھائے ہیں قرض کے حوالے سے، لین دین کے، آج ہم وہاں سے شروع کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، کہ جب تم ایک خاص مدت تک کے لیے جب تم قرض کا آپس میں لین دین کرو، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، تو تمہارے درمیان جب بھی قرض کا لین دین ہو تو کاتب کو چاہیے کہ وہ اس کو لکھے، ولا یأبی کاتب ان یکتب، اور کاتب کو اس چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ نہ لکھے، یعنی لکھنے سے انکار نہ کرے۔ کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے، اسی لیے سکھایا ہے، فلیکتب، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ لکھے۔ والیملل الذی علیہ الحق، تو وہ آدمی جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو کہ مقروض ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو لکھوائے۔ ولیتق اللہ ربہ، اور اس معاملے میں وہ اللہ سے ڈرتا بھی رہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے، یعنی کسی کا حق نہ مارا جائے۔ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، اور اگر وہ آدمی جو مقروض ہے، اگر وہ ناسمجھ آدمی ہو یا وہ ضعیف آدمی ہو، او لا يستطيع ان يمل ہوا، یا اس کے اندر یہ استطاعت نہ ہو کہ وہ اس کو لکھوا سکے، اس کا املا کرا سکے، فلیملل ولیہ بالعدل، تو پھر اس کے ولی کو یہ چاہیے کہ وہ پورے عدل و انصاف کے ساتھ اس کو لکھوائے۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور ایسے موقع پر اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ فإن لم يكونا رجلین، اور اگر تمہیں 2 مرد نہ ملیں، فرجل وامرأتان، تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، ان کو گواہ بنا لو۔ ممن ترضون من الشہداء، جو بھی گواہوں میں سے تمہیں اچھے لگیں یا تم راضی ہو جن پر۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اسی طریقے سے گواہوں کو بھی جب ان کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ، کہ جو بھی قرض کے معاملات ہیں، خواہ اس کی اماؤنٹ چھوٹی ہو یا اس کی اماؤنٹ بہت بڑی ہو، وہ پوری مدت کے حساب سے اس کو لکھنے میں کوئی بھی ولا تسأموا، کوئی کاہلی یا سستی نہیں ہونی چاہیے، یعنی لکھنا ضروری ہے اور پوری بات لکھی جائے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ انصاف کے حوالے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، شہادت کے مضبوط اور مستحکم ہونے کے حوالے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور شک و شبے کے حساب سے بھی یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس میں کم سے کم شبہ ہوگا۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، الا یہ کہ وہ آپس کے سامنے کی جو تجارت ہو رہی ہے، کہ جس میں آپس میں لین دین ہو رہا ہے، وہیں پر خرید و فروخت سامنے ہو رہی ہے، اگر ایسی بات ہے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اس کو نہ لکھا جائے، یعنی قرض ہے تو اس کو لکھنا ضروری ہے، لیکن اگر بالکل ہاتھوں ہاتھ آپ کا لین دین ہو رہا ہے تو اس کو لکھنا ضروری نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لیکن یہاں سودا کرتے وقت بھی گواہ ضرور بنا لو، یعنی آمنے سامنے کی جو بالکل موجودہ حالات میں ہو رہا ہے تو اس میں گواہ ہونا چاہیے، لیکن لکھنا ضروری نہیں ہے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ تو کسی کاتب کو پریشان کیا جائے اور نہ ہی کسی گواہ کو پریشان کیا جائے جب بھی یہ قرض کا معاملہ ہو تو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم تنگ کرو گے کسی کو بھی تو پھر اس کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہ علم و حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کہ تم میں سے کون سا شخص غلط حرکت کر رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور وہاں سفر کی حالت میں تمہیں کوئی کاتب نہ ملے، فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو کوئی چیز رہن رکھوا کر قرضہ لے لو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور پھر جب بعد میں تمہارا سیٹلمنٹ ہو جائے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس شخص کے پاس رہن کے طور پہ کوئی چیز امانت رکھوائی گئی تھی وہ لازماً واپس کر دے، اس کو چاہیے کہ وہ واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ واپس کرنے میں اللہ سے ڈرے، وہ کیونکہ بعض لوگ واپس نہیں کرتے، وہ بھول جاتے ہیں یہاں رکھ کیا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، تو یہ نہیں کرے، وہ لازماً واپس کرے وہ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور یہاں پر بھی گواہ بناؤ اور اس میں بھی کوئی گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اگر یہاں پر بھی اور ایسے موقع پر بھی اگر کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہے، یعنی ابھی وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ کو اس کا علم ہوگا اور پھر وہ آخرت میں پکڑے گا۔
اب یہاں سے سورۃ البقرہ کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، تو اس کا انداز بالکل یعنی مسائل ختم ہو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ ایک تمہیدی گفتگو ہے جو تھوڑی سی بنی اسرائیل سے ہے اور مسلمانوں کے حوالے سے بھی ہے۔ تو اب بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اے بنی اسرائیل یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے ان سب وہ بھی سب اللہ کی ملکیت ہیں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو کچھ بھی تمہارے سینے کے اندر ہے، خواہ تم اس کو چھپاؤ یا تم اس کو ظاہر کرو، یعنی مسلمانوں کے متعلق تمہارے دل میں اب کیا کچھ آ رہا ہے، خواہ تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا محاسبہ کر لے گا، حساب لے گا آخرت میں۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے قانون حکمت کے تحت وہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو رسول بھی اس پر ایمان لے کر آتا ہے اور اس کے ساتھ جو مؤمنین ہیں وہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ آمن الرسول، رسول بھی ایمان لایا ہے، بما انزل الیہ، اس قرآن کے اوپر جو اس کی طرف نازل ہوا ہے، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مؤمنین بھی ایمان لاتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی اس میں انداز یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ایمان لے کر آؤ۔ تو یہ جو پیغمبر ہیں اور جو ان کے مؤمنین ہیں، یہ لوگ سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر، تمام فرشتوں پر، تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسولہ، اور یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور یہ اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس چیز کا کہ اللہ ہم نے یہ قرآن سن لیا اور سر اطاعت خم ہے اس کے سامنے۔ غفرانک ربنا، اے اللہ اب ہمیں معاف فرما دیجئے، وإلیک المصیر، اور ہمیں آپ ہی کی طرف پلٹنا ہے، یعنی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کو معاف کر دیجیے گا، لیکن اب ہم جو ہے وہ قرآن ہی کے سامنے جو بھی حکم دے گا ہم اس پہ چلیں گے۔ اب آخری آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اصول بتا رہے ہیں اور دعا بتا رہے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس بات کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو جو اجر ملے گا وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہوا ہے، وعلیہا ما اکتسبت، اور اگر اس کو سزا ملے گی تو وہی ملے گی جو اس نے خود کمائی ہے۔ اب یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اب یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم وغیرہ ساری دعا اللہ نے سکھائی تھی، اب یہاں پہ سکھا رہے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، کہ اللہ اگر اس قرآن میں سے ہم سے کچھ بھول چوک ہو جائے تو آپ ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے گا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، کہ ہمارے رب ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ بوجھ آپ نے ہم سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ یعنی کیا مراد ہے اس سے، کہ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر جو علماء کا ایک بوجھ اپنے اوپر رکھا ہوا تھا، کہ بس یہود و نصارہ کی جو علماء تھے، علماء اور فقہا، وہ بہت سی حلال چیزوں کو حرام میں کنورٹ کر دیا کرتے تھے نا، تو بس زبردستی زیادہ مسلمان بننے کے چکر میں، تو پھر جیسے جیسے چیزیں حرام ہوتی چلی جاتی ہیں دین کنجسٹڈ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، تو اس میں پھر دو قسم کے لوگ پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو اس دین پہ کنجسٹڈ دین پہ کھڑے ہوتے ہیں جو اصل میں اللہ کی کتاب میں نہیں ہوتا، اور دوسرے لوگ اس سے بچنے کے لیے وہ اصل دین بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ بوجھ ہونے لگتا ہے جب آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں حرام بنانے لگتے ہیں اس کو، تو اسی بوجھ کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں یہ علماء اور فقہا کی نظر نہیں کیجیے گا بلکہ ہمیں اپنی کتاب پر رکھیے گا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہمارے اوپر وہ ذمہ داریاں نہ ڈالیے جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، یعنی جیسے ہم نے اس صورت میں پڑھتے چلے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری سیادت اور قیادت جو ہے وہ اب بنی اسماعیل اور صحابہ کرام کو دے دی ہے، یعنی آپ دیکھیے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے محمد الرسول اللہ سے پہلے جو موسیٰ سب سے بڑے پیغمبر تھے، تورات کو اطاعت کی جاتی تھی، بیت المقدس جو تھا وہ قبلہ تھا، اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت وسط کی دی تھی وہ بنی اسرائیل کی تھی، لیکن محمد الرسول اللہ آ گئے تو پیغمبر بھی یہاں آ گیا، جب قرآن آ گئے تو کتاب بھی یہاں آ گئی، پھر کعبہ جب ریسٹور ہو گیا تو قبلہ بھی ادھر آ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو امت وسط بنا دیا، تو اب سب کچھ ساری دینی جو سیادت تھی وہ ختم ہو گئی، تو اب وہ صحابہ کے پاس آ گئی، تو یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ہمارے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہ ڈالیے گا جس کو ہم نہ اٹھا سکتے ہوں۔ واعف عنا، ہم سے اگر کچھ کمی ہو جائے تو ہمیں معاف فرما دیجیے گا، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دیجیے گا، وارحمنا، ہم پر رحم فرمائیے گا، یعنی مغفرت کا جو بھی لفظ ہے سب موجود ہے اس میں، ایسے ہی خوف ہوتا ہے، اگر ذمہ داری کا احساس ہو تو ایسے ہی خوف ہوتا ہے۔ انت مولانا، آپ ہمیں سیادت اور قیادت دے تو رہے ہیں لیکن سرپرست آپ ہی ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو بس کافر قوم کے مقابلے میں، یعنی انہی کے مقابلے میں سرپرست بنایا جا رہا ہے کہ جب دین تم پھیلاؤ گے آگے تو اب وہ جب
پلٹ کے اگر فرض کیجئے کہ وہ نفرت میں وہی حرکت کرتے ہیں جو رسول اللہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ضروری ہے۔ تو انت مولانا، آپ ہی ہمارے سرپرست ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں ان کافر قوم کے اوپر ہمیں ہماری مدد فرمائیے ان کے مقابلے میں۔ یہ سورۃ البقرہ ہماری ختم ہو گئی۔ سورۃ آل عمران تیسری سورت شروع ہو رہی ہے۔ اس کا اور سورۃ البقرہ کا موضوع ایک ہی ہے، تقریباً ہر چیز ایک جیسی ہے، لیکن اس میں آپ بنیادی چیز یہی دیکھیں گے کہ دونوں صورتوں میں، سورۃ البقرہ میں بھی اور آل عمران میں بھی مین مخاطب بنی اسرائیل ہی ہیں، لیکن سورۃ البقرہ میں جو مین مخاطب تھے وہ بنی اسرائیل میں سے یہودی تھے، اور آل عمران میں جو مین مخاطب ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے عیسائی ہوں گے، باقی سب چیزیں تقریباً صحیح ہوں گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے محمد یہ قرآن پڑھ کر سناؤ اس اللہ کا نام لے کر جس کی رحمت بے تحاشا ہے، جس کی رحمت ابدی ہے۔ الف لام میم، یہ سورت بھی الف لام میم ہے جس طرح سورۃ البقرہ تھی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ اپنے بلبوتے پہ زندہ ہے اور قائم ہے۔ یہ وہی ٹکڑا ہے بالکل جو آیت الکرسی کے شروع کا ہم پیچھے آخری درس میں ہم نے پڑھا تھا، یعنی اس کا سیاق و سباق ذہن میں رکھی، اور یہاں بھی اسی سیاق و سباق میں آیا۔ وہ کیا کہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور کہا تھا کہ والکافرون هم الظالمون، کہ جو لوگ قرآن کا انکار کریں گے تو وہی ظالم ہوں گے۔ اور پھر اللہ لا الہ، وہ آیت کریمہ آیت کرسی شروع ہوتی ہے، اور اس میں سینس کیا تھا کہ اگر تم اس قرآن کے پیچھے نہیں چلو گے تو تمہارا واسطہ اس اللہ سے پڑے گا جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ اپنے بلبوتے پہ زندہ ہے اور قائم ہے۔ اور پھر پوری تو یہاں بھی وہی آیت الکرسی کی پہلی آیت رکھی گئی ہے کہ اگر تم اس قرآن پہ نہیں چلو گے تو ہمارا واسطہ اس اللہ سے پڑے گا جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہوگا، الحی القیوم، اور وہ اپنے بلبوتے پہ زندہ اور قائم ہے، باقی کسی کو یہ مقام حاصل نہیں۔ اب دیکھیے پھر آگے بالکل وہی قرآن کا ویسے ہی شروع ہو رہا ہے، کیونکہ سینس وہی بن رہا ہے اس کا۔ تو نزل علیک الکتاب بالحق، یہاں انزل نہیں ہے، نزل ینزل تنزیلا کے اندر تھوڑا کسی چیز کی اہمیت، اہتمام، توجہ اور تدریج، یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو نزل علیک الکتاب، تمہارے اوپر ایک کتاب پوری اہمیت اور اہتمام کے ساتھ نازل ہو رہی ہے، بالحق، اور پورے حق اور حقیقت کے ساتھ نازل ہو رہی ہے، یعنی بڑی اہمیت کا جملہ یہ ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ اسی چیز کی تصدیق میں ہے، اسی کے مطابق ہے جو ان لوگوں کے سامنے موجود ہے پہلے سے۔ کیا چیز موجود ہے؟ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِن قبل، یعنی اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل رکھی تھی۔ یعنی جو واو کا جملہ ہے، سمجھیے گا عربی زبان میں واو عموماً دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک عطف اور ایک تفسیریہ۔ عطف کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو الگ الگ کرنا، جیسے میں کہوں کتاب و قلم، تو کتاب الگ چیز ہے، قلم الگ چیز ہے۔ لیکن تفسیریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک جملہ بیان ہوا، اگلا جملہ اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ جیسے آپ سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ فَاعْبُدْنِی، تو میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھو۔ اب آپ دیکھیے اگر یہاں آپ واو کو عطف لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عبادت الگ چیز ہے اور نماز الگ چیز ہے، جبکہ نماز تو سب سے پہلی عبادت ہے، سب سے بیسک عبادت ہے۔ تو وہاں معنی کیا ہیں کہ فَاعْبُدْنِی، میری عبادت کرو، یعنی کہ اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ اسی چیز کی، یہ جو قرآن ہے یہ اسی چیز کی تصدیق میں نازل ہوا جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، اور وہ چیز کیا ہے اب اس کی تشریح آ رہی ہے، تفسیر آ رہی ہے کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِن قبل، کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو تورات اور انجیل نازل کی تھی، قرآن اسی کی تصدیق میں نازل ہوا ہے۔ ہدی للناس، اور انہی انجیل اور قرآن جو تھے، تورات اور انجیل جو تھے وہ ہدی للناس تھے، یعنی لوگوں کے لیے ہدایت تھے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان یعنی یہ قرآن نازل کر دیا ہے، جو اب فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب صحیح اور غلط میں فرق کرنا، حق اور باطل میں فرق کرنا۔ تو اب تورات میں کیا چیز صحیح باقی ہے اور کیا چیز نہیں ہے، انجیل میں کیا چیز صحیح باقی ہے، کیا چیز نہیں ہے، اب یہ فیصلہ قرآن کرے گا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اب اس اللہ تعالیٰ کی اس آیات میں یعنی اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے اور وہ ان سے ہر چیز کا بدلہ لے گا، وہ ذو انتقام ہے، وہ بدلہ لینے والا ہے، یعنی جو قرآن پہ نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا اس چیز کا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے دو چیزیں بتا رہا ہے اپنی طاقت کا، ایک علمی طاقت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیقی طاقت ہے، یعنی یہ اس لیے بتا رہا ہے کہ پتہ چلے کہ وہ جب تم قرآن پہ نہیں چلو گے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ تو فرمایا کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ وہ ہے کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ جس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، یعنی اس کا علم اس درجے کا ہے کہ کوئی چیز تم اگر اللہ سے چھپانا چاہو یا جھوٹ بولنا چاہو نہیں کر سکتے تم۔ اور تخلیقی کیا ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر بھی تمہاری جو بچوں کی صورت گری ہے وہ کرتا ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔
تو سوچو کہ وہ کیا کرے گا. تو لا الہ الا ہو، پھر سوچ لو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی پھر وہی سینس کہ تمہارا واسطہ اس اللہ سے پڑے گا جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. العزیز الحکیم، اور بار بار اللہ تعالیٰ یہ عزیز کا لفظ اور حکمت کا، عزیز کا مطلب ہے وہ تمہارے اوپر حاوی ہے، وہ تمہارے اوپر غالب ہے، اس کا ہاتھ اس کا تمہارے اوپر ہے. الحکیم، اور وہ تمہاری ہر بات کو سمجھتا ہے، وہ کہ تم کیا کر رہے ہو اللہ کی کتاب کے ساتھ. پھر آگے کتاب کی پھر تشریح آ رہی ہے، وہاں بھی دیکھیے لا الہ کہہ کے پھر کتاب کا جیسے یہ سورت شروع ہوئی تھی پھر دوبارہ یہی آ رہا ہے. ابھی لا الہ کی بات آئی ہے، پھر دوبارہ کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہارے اوپر یہ کتاب نازل کی. منہ آیات محکمات، کہ اس کے اندر ایک حصہ تو آیات کا وہ ہے جو بہت ہی مضبوط اور محکم ہے. ہن ام الکتاب، اور وہ اصل کتاب کا درجہ رکھتی ہیں. وہ اخر متشابہات، اور دوسری آیتیں وہ ہیں جو متشابہات اور تمثیلوں کی طریقے سے ہوتی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو پھر وہ ان آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جو متشابہات یا تمثیلوں کے انداز سے بیان کی جاتی ہے. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، وہ اسی سے فتنے تراشتے رہتے ہیں اور اسی کی حقیقت کھوجنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، جبکہ اس کی حقیقت سوائے اللہ کے کچھ نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. یہ کیا مطلب ہے اس چیز کا، اس کو سمجھیے. محکمات سے مراد وہ آیتیں ہوتی ہیں جو بالکل سادہ لفظوں میں حکم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ساری ایمانیات ہیں. تم سچ بولو، تم صدق ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور تم حلال روزی کماؤ، اور تقوی سے ریلیٹڈ ہے، تزکیہ سے ریلیٹڈ ہے، طہارت سے، ہر چیز جو بیسک چیزیں. لیکن جو آخرت سے متعلق عموماً چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے اس کی حقیقت ہمیں ابھی نہیں پتہ، وہ اسی وقت پتہ ہوگی جب وہ ہمارے سامنے آئے گی. تو اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تشبیہ اور تمثیل کی زبان میں بیان فرماتے ہیں. تو اس کی حقیقت سمجھی نہیں جا سکتی اس دنیا میں، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اس کو سمجھانے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ اس کو تمثیل کی صورت میں یا دنیا ہی کی کسی چیز سے تشبیہ کی صورت میں اس کو بتایا جائے. تو اللہ تعالیٰ وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو اب اگر کوئی شخص اس کو نہ سمجھنا چاہے تو وہ اسی کو کھرچنے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ اصل میں تشبیہ بیان ہو رہی ہے، اصل میں تمثیل بیان ہو رہی ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم اپنے پہلے ہی درس میں یہ چیز سمجھ کے آ چکے ہیں کہ وہاں ایک بات ہوئی تھی کہ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہ جب ان کو وہاں پر ایک پھل دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے اس وقت کہ یہ تو ہمیں دنیا میں بھی ملا تھا. تو وہاں کیا بتایا گیا، وہ اتوا به متشابہا، کہ وہاں تمہیں دنیا میں تمہیں اس کے متشابہ ایک چیز دی گئی تھی، لیکن اصل پھل یہ ہے جو تمہیں اب آخرت میں مل رہا ہے. ذائقے میں بہت فرق ہوگا. تو یہ جو چیز ہے، یہ فرق کو سمجھنا ضروری ہے. تو متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ اس کو دنیا ہی میں اس کے متشابہات اور تمثیلات ہی سے سمجھنا ہوتا ہے. تو آگے اللہ بتا بھی رہے بڑی خوبصورت بات کہ والراسخون فی العلم، کہ جو لوگ علم میں گہرے ہوتے ہیں اور راسخ ہوتے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ صاف کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کو سمجھ میں یہی آ رہی ہے کہ یہ تمثیل ہی سے سمجھ میں آ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. اس کو اللہ تعالیٰ تشبیہ ہی سے سمجھائے گا، تمثیل ہی سے سمجھائے گا. حقیقت دکھا دے گا تو امتحان کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. تو کل من عند ربنا، تو وہ محکمات کی ساری چیزیں بھی اور متشابہات کی ساری چیزیں بھی یہ رب ہی کی طرف سے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن اس کا احساس اور اس کی سمجھ سوائے عقل رکھنے والوں کو اور کسی کو نہیں ہوتی. یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کھوپڑی عطا فرماتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بڑی حکیمانہ، اس کا تمثیل ہونا، متشابہ ہونا، یہ بڑی حکیمانہ بات ہے. تو جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ محکمات کیا چیز ہے، متشابہات کیا چیز ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، تو فوراً جو بندہ مومن ہوتے ہیں، جو صحیح علم والے، ان کے اوپر زبان پر یہ دعا جاری ہوتی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے اللہ جب آپ ہمیں اس قرآن کی طرف ہدایت دے چکے ہیں تو اب اس قرآن سے ہٹائیے گا نہیں، اب اس قرآن سے ہمیں پھیریے گا نہیں. ہمیں وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں وہ رحمت عطا فرما دی ہے جو اس قرآن کے نتیجے میں ملتی ہے. یعنی جب کوئی قوم قرآن کو اڈاپٹ کر لیتی ہے، اللہ کی کتاب کو اڈاپٹ کر لیتی ہے، تو نتیجے کے طور پر اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے. تو وہ اسی رحمت کا اشارہ ہے، یہاں پہ اسی رحمت کی دعا ہے یہ، انک انت الوہاب، کہ بے شک اللہ آپ عطا کرنے والے ہیں. اب قرآن کا ذکر آیا تو آخرت کا بھی آئے گا کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ اللہ بے شک لازماً آپ جمع کرنے والے ہیں اس دن ان تمام لوگوں کو کہ جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ان الذین کفروا، کہ بے شک وہ لوگ جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کی سزا سے نہ ان کو ان کے اموال بچا سکیں گے، نہ ان کو ان کی اولادیں بچا سکیں گی.
وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ لوگ بالکل اسی طرح آگ کا ایندھن بنیں گے، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ فرعون کی قوم اور اس سے پچھلی والی وہ قومیں عذاب کا ایندھن بنی تھیں، آگ کا ایندھن بنی تھی، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا تھا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ تو عذاب دینے میں بہت شدید ہے، یعنی جب کوئی اللہ کی کتاب پہ نہیں چلتا تو عذاب بہت شدید ہوتا ہے پھر اللہ کا۔ قل للذین کفروا، ان قرآن کے منکروں سے کہہ دو دو ٹوک الفاظ میں کہ ستغلبون، اس دنیا کے اندر بھی تمہیں مغلوب کیا جائے گا، وتحشرون الی جہنم، اور پھر آخرت میں جہنم کے اندر تمہیں جمع کیا جائے گا، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اب یہ کہا نا کہ تمہیں دنیا کے اندر بھی مغلوب کیا جائے گا، تو اب اس کی مثال اللہ دے رہے ہیں، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، کہ تمہارے لیے اس دنیا میں مغلوب ہونے والی مثال یہی موجود ہے، آیت موجود ہے کہ جب دو فوجیں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی تھیں غزوہ بدر میں، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، تو ایک گروپ صحابہ کرام کا تھا جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، وأخری کافرۃ، اور دوسرا کافروں کا گروپ تھا جو طاغوت کے راستے میں لڑ رہا تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، اب دیکھیے اللہ مدد کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ جو کافر تھے یہ مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان شاید 313 تھے اور جو کفار تھے وہ 1000 کا لشکر تھا، لیکن یہ کافر جو تھے وہ اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو 2000 کے قریب دیکھ رہے تھے، یعنی اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، تو اس سے ان کے اندر دہشت تاری، تو اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، تو اس کے اندر عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس آنکھیں ہیں، جو دیکھ سکتا ہے کہ اللہ کیسے مدد کرتا ہے، تم اسی طرح غالب ہو جاؤ گے اگر تم قرآن کے پیچھے نہیں چلو گے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے یہ بتا رہا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں ہمیشہ سے 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ انسانوں کو انسان اسی میں کہتے ہیں کہ غائب ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ نمبر 1 عورت، نمبر 2 بیٹے، نمبر 3 دولت، اور نمبر 4 پراپرٹیز۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کی مثال دے کے بتا رہا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، کہ انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، خوبصورت بنا دی گئی ہیں، خوشنما بنا دی گئی ہیں کیا چیز؟ حب الشہواتی من النساء، عورتوں سے یعنی اپنی بیویوں سے شہوت کرنا، والبنین، بچے پیدا کرنا، بیٹے پیدا کرنا، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں کے ڈھیر جمع کرنا، اس کے بعد والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور پھر نشان زدہ گھوڑے ہونے چاہیے، اور پھر ان کے پاس مویشی ہونے چاہیے، اور پھر ان کے پاس کھیتی ہونی چاہیے، یعنی جو اس زمانے کی پراپرٹیز تھیں ساری وہ ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انسان کے لیے بڑی خوشنما بنا دی گئی ہیں، لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو صرف دنیا کی زندگی کے مال و متاع ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تو وہ ہے جس کے پاس اس سے بھی اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل، ان کو سمجھاؤ کہ اونبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جو اس سے بھی اچھی چیز ہے، یعنی دنیا کی جو چاروں ٹاپ کی چیزیں ان سے بھی اچھی چیز ہے، وہ کیا؟ للذین اتقوا، جو لوگ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزاریں گے، اللہ کے خوف سے زندگی گزاریں گے، آخرت میں ڈریں گے، عند ربہم جنات، ان کے رب کے پاس ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی یہ بتایا کہ کبھی بھی وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں گے، کبھی پریشانی نہیں ہوگی کہ پانی پہنچ رہا ہے یا نہیں، جیسے آپ سورہ ملک کی آخری آیت پڑھتے ہیں نا کہ ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی بالکل ہی نیچے اتار دے تو پھر کہاں سے نہر لے کر آؤ گے، کون نہر لے کر آئے گا؟ تو یہ اسی مثال ہے کہ تمہیں دنیا میں یہ پریشانی رہتی ہے کہ پانی ملے گا یا نہیں، لیکن آخرت میں یہ پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ایسے رہیں گے، یعنی کچھ آپ کو واٹر وغیرہ کچھ کرنا ہی نہیں ہوگا، وہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ وہ ازواج مطہرہ، دنیا سے زیادہ پاکیزہ بیویاں آپ کو ملیں گی، ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا، دنیا میں تو آپ خوف میں گزار رہے ہوں گے اللہ کی کہ آخرت کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، لیکن وہاں اللہ کی رضا ابدی ہو جائے گی آپ کی، ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو یہ جو متقی لوگ ہیں، اب اللہ آگے ان کی صفت بیان کر رہا ہے کہ پہلے ایک دعا ہے جو ان کی زبان سے نکلے گی، الذین یقولون، کہ یہ متقی لوگ یا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اننا آمنا، کہ اللہ ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے جس کا ذکر آپ نے پیچھے کیا، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں اس آگ سے بچا لیجیے جس کا ذکر ابھی پیچھے ہوا ہے، جس کا بتایا نا کہ اگر تم قرآن پہ نہیں چلو گے تو تمہیں اس آگ کا ایندھن بنایا جائے گا جس کا ایندھن فرعون کی قوم اور اس سے پچھلی جو قومیں ہیں وہ گزری، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ الصابرین، جو متقی لوگ ہیں یہ انتہائی درجے کے صابر لوگ ہیں، والصادقین، یہ سچائی کے اوپر بڑے راست باز اور سچے لوگ ہیں،
والقانتین اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والے فرما بردار لوگ ہیں، والمنفقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، والمستغفرین بالاسحار اور فجر کے وقت اور تہجد کے وقت یہ باقاعدہ دعائے استغفار اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ یہ اگر جو متقی لوگ ہیں تو ان کو ان سے زیادہ اچھی چیزیں ملیں گی جو دنیا کے مال و متاع ہیں ان کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آخری جملے میں اس بات کو وہی ویسے ہی سمیٹ رہے ہیں جیسے کہ آیت الکرسی میں سمیٹا تھا کہ ایک دفعہ پھر سن لو کہ شہید اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ آخرت میں کوئی الہ نہیں ہوگا، والملائکۃ واولو العلم اور فرشتے بھی سارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور جو صحیح علم رکھنے والے ہیں راسخون فی العلم وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قائما بالقسط، اور اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں پورے انصاف کے ساتھ کھڑا ہوگا، یعنی وہ قرآن کا حساب لے گا پورے عدل و انصاف کے ساتھ۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہوگا، العزیز الحکیم، اور وہ تمہارے اوپر آخری درجے کا غلبہ رکھتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یعنی یہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ اہمیت جتا رہا ہے کہ اگر تم قرآن کے پیچھے نہیں چلو گے تو پھر تمہارا واسطہ مجھ سے پڑھنا ہے، اور پھر میں تمہارے ساتھ جو حشر کروں گا تمہارا تمہیں پتہ ہے۔ پھر اب اگلی چیز فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف یہی ہے کہ اس کے سامنے جھک کر رہا جائے، صرف اسلام ہے، یعنی صرف اللہ کے سامنے جھک کر اللہ کی اطاعت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، تو جو اہل کتاب تھے انہوں نے اس میں اختلاف کیا صرف اس وقت، الا من بعد ما جاءہم العلم، جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ پتہ نہیں تھا، نہیں پتہ تھا، آ چکا تھا، بغیم بینہم، آپس میں ضدم زدہ، یعنی دین ان کا اس پر نہیں تھا کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اس پر تھا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو لڑائیاں کر رہے ہیں آپس میں، وہ والا دین تھا۔ تو ومن یکفر بآیات اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب جلدی چکتا کر دے گا، کیونکہ سب کچھ پتہ ہے۔ یہ قرآن جو آیا ہے یہ محمد رسول اللہ، یہ قرآن آخری کتاب ہے، محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہیں، دین سب آ چکا ہے، یعنی یہود کو پتہ ہے دین، نصارہ کو پتہ ہے دین، مشرکین کو پتہ ہے دین، یہ آل ابراہیم ہیں، یہ آل اسماعیل ہیں، یہ آل اسحاق ہیں، تو جو غلطیاں ہیں بس وہ بتانی ہیں ان کو، باقی تو سب کو پتہ ہے دین کا۔ تو یہی بتایا کہ اب اگر یہ نہیں مانیں گے قرآن کے آ جانے کے بعد تو پھر جلدی حساب چکا دیا جائے گا، اس لیے کہ سب پتہ ہے ان کو۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ لوگ اب تم سے بھی اگر جھگڑتے ہیں، یعنی پھر جھگڑیں تم سے، فقل، تو دو ٹوک الفاظ میں ان کو بتا دو، اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، میں نے بھی اپنی مرضی اللہ کے سامنے ڈال دی ہے، اور جو میری اتباع کر رہے ہیں انہوں نے بھی اپنی مرضی اللہ کے سامنے ڈال دی، میں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور جو میری اتباع کرنے والے انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور اسی طرح ان اہل کتاب سے بھی اور جو امی ہیں یعنی بنی اسماعیل ہیں ان سے بھی پوچھ لو، کیا تم بھی جھکاتے ہو اپنے آپ کو، تم بھی اپنی مرضی اللہ کے سامنے رکھتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، تب یہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر بھی منہ موڑ رہے ہیں اس سے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو تمہارا کام صرف قرآن پہنچا دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ اب دیکھیے پھر وہی بات ہے نا کہ کیوں کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوری تحریک اٹھانی ہے، ایک ایک چیز نہیں، ایک ایک چیز نہیں سکھانی ہے آپ کو، کیونکہ آپ اس قوم میں آئے ہیں جس کو پتہ ہے نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کیا ہوتا ہے، قرآن خود بتا رہا ہے کہ پہلے سے نمازیں چلی آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے کہ تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، یہ پہلے سے پتہ ہے۔ روزے کے بارے میں بتایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پتہ ہے۔ اسی طرح حج، حضرت ابراہیم جو مناسک تھے وہ ان کو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو۔ تو یہ سب چیزیں جو بیسک اسلام ہے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ ان سب کو پتہ تھا، ان کو یاد دہانی کرانی تھی، اس لیے صرف کتاب پہنچا دینا کافی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک دو آدمی کو نہیں پتہ یا بالکل کیونکہ معاشرہ بہت خراب ہو گیا تو اس کو آپ نے سکھا دیا، لیکن اصل کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پہنچا دے نہیں تھا، تو اسی کی طرف بتایا کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نگران ہے۔ جہاں ایک لفظ آیا امیین کا، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ امی کا لفظ جو ہے نا وہ کوئی توہین یا تحقیر کا لفظ نہیں تھا، یہ بیسیکلی بنی اسرائیل کا ایک امتیازی نام ہے۔ یہ اس حساب سے سمجھ لیں کہ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی باقاعدہ رسمی تعلیم نہ ہو، تو بنی اسماعیل کے اندر کوئی رسمی تعلیم کا رجحان نہیں تھا، یعنی جیسے آپ نے معاشرے میں جیسے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ بہت پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو ہر چیز پڑھنا پڑھانا، اور
لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے پریکٹیکل ہوتے ہیں، وہ اپنی پریکٹیکل لائف سے ہی سیکھتے ہیں. تو جو عربوں کا جو طریقہ تھا وہ بالکل پریکٹیکل ٹائپ کا چیز لائف ہے. وہ پڑھنے پڑھانے کے زیادہ شوقین نہیں تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی پڑھتا ہی نہیں تھا. یعنی ان میں بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب ان کی قوم کے اندر بھی پیدا ہوئے، لیکن ان کا ایک عمومی رجحان ایسا نہیں تھا. جیسے یہود تھے وہ کتاب سے واقف تھے، وہ پڑھنا لکھنا وہ ان کی قوم کا طرۂ امتیاز تھا. تو بالکل اسی طریقے سے بنی اسماعیل کا جو طرۂ امتیاز تھا وہ یہ تھا کہ وہ غیر رسمی جو ان کی تعلیم تھی اس طریقے کی. بالکل ایسے جیسے معاشرے میں کچھ لوگ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ پریکٹیکل ہوتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا شوق نہیں ہوتا لیکن وہ بڑے دوسری چیزوں میں بہت نام پیدا کر لیتے ہیں. تو وہ اس طریقے کی چیز ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو کہ آیات کا انکار کرتے چلے گئے. یعنی یہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تورات ہے، انجیل ہے، یہ اس کا انکار کرتے چلے گئے، یعنی ان کی بات نہیں مانی. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ انبیاء کا ناحق قتل کرتے چلے گئے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی وہ کہ جو ان کو اسی انصاف پر قائم رکھتے تھے کہ اللہ ہی الہ ہے اور وہ آخرت میں حساب لے گا تم سے کتاب کا. تو دنیا میں بھی یہ ضروری ہے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے جھک کر رہو. یہ جو بنیادی انصاف کی بات ہے. تو جن لوگوں نے ان کو اس کی تلقین کی انہوں نے اس کا بھی قتل کیا. تو یہ تیسرا گناہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب کا انکار کیا، نبیوں کا قتل کیا، اور ان لوگوں کا بھی قتل کیا جو ان کو رائے حق کی طرف بلاتے تھے. تو فبشرہم بعذاب علیم، تو اب ان لوگوں کو عذاب علیم سنا دو ان کو، یعنی آخری درجے میں گر چکے ہیں. ان کو بتا دو کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں ان کے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں. وما لهم من ناصرین، اب ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. الم تر الی الذین اوتوا، اب اللہ تعالیٰ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ساری سزا سنانے کے بعد بھی جب آپ اور ڈانٹتے ہیں کہ آپ دیکھتے تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ تم کتنی بے وقوفی کی بات کر رہے ہو. تو اب اللہ ایک بے وقوفی کی بات ان کی بتا رہا ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب میں سے اپنا حصہ پا چکے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں میں مختلف کتاب بھیجی ہے تو ان کے پاس بھی کتاب آ چکی ہیں، وہ کتاب میں سے اپنا حصہ پا چکے ہیں. یدعون الی کتاب اللہ، اب ان کو یہ بلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، پیغمبر کیا ہوتا ہے، یہ نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے، وہ جانتے ہیں. اور اب اس کے باوجود جب ان کو بلایا جا رہا ہے لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے جیسے پہلے کرتی تھی. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو انہی میں سے ایک گروپ جو ہے وہ اس سے منہ موڑا، پورا اعراض کر رہا ہے، وہ جیسے کہ وہ اللہ کی کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی اس سے بڑی بے وقوفی کی بات کیا ہوگی. اور پھر وجہ بتائی اس کی، جیسے قرآن کا ذکر آیا تو اب آخرت کا ذکر آنا ہے. تو وجہ بتائی کہ یہ کیوں قرآن سے منہ موڑ رہا ہے. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اس لیے کہ ان کا آخرت کا عقیدہ خراب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آخرت میں آگ بالکل بھی نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، زیادہ سے زیادہ ہوا تو بس چند دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے اور پھر سزا وزا ملے گی اور بس. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو چند دن کا بھی تصور یہ رکھے ہوئے کیا ہے، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، کہ ان کو اس دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے جس کو جو انہوں نے خود گڑھا ہے اپنا. کہ اس نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ نہیں جی اول تو یہ جائیں گے ہی نہیں، اور اگر جائیں گے بھی تو چند دنوں کے لیے نہیں، جبکہ اصل تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ قرآن کا اگر انکار کریں گے تو بالکل ہی جہنم میں جائیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس وقت کیا حال ہوگا ان کا کہ جب ان کو ہم اس دن کے اوپر جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور اس وقت جس نفس نے جو بھی کمایا ہوگا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ذرا برابر بھی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 باتیں سامنے رکھ کے بتا دیا کہ ان کا ختم ہو گئی ان کی کہانی. یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ویسے ہی معزول کر دیا سورہ بقرہ میں کیا تھا. قل، اے محمد اب تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو. اب اللہ دعا سکھا رہا ہے کہ اب مسلمانوں کی طرف اب خطاب آ رہا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو لپیٹ کے نا اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا. تو قل، اب تم یہ دعا کرو یا دعا سیکھو، اللہم مالک الملکی، یعنی کہ تم لوگوں کو سکھاؤ کہ اللہم، کہ اے اللہ، مالک الملکی، اے بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، آپ اپنے قانون حکمت کے تحت جس کو چاہتے ہیں آپ اس کو حکمت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں آپ اس کو بادشاہی دیتے ہیں. وتنزع الملک ممن تشاء، آپ اپنے قانون اور حکمت کے تحت جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اسی طرح آپ جس قوم کو بھی چاہتے ہیں اپنی حکمت کے تحت اور اپنے علم کے تحت آپ اس کو عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں آپ ذلت دیتے ہیں. بیدک الخیر، ہر قسم کی بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہی ہر چیز کے اوپر طاقت رکھتے ہیں. آپ کی طاقت تو یہاں تک ہے کہ تولج اللیل فی النہار، آپ ہیں جو رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں. وتولج النہار فی اللیل، آپ ہیں جو دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں. وتخرج الحی من المیت، آپ ہیں جو مردہ چیز کے اندر سے زندگی پیدا فرما دیتے ہیں. وتخرج المیت من الحی، اور آپ ہیں جو زندہ چیز سے زندگی نکال کے اس کو واپس موت دے دیتے ہیں. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور آپ ہیں جس کو چاہتے ہیں بے تحاشا رزق دیتے ہیں. تو سب کچھ آپ ہیں.
آپ یعنی اب لوگوں کو یہ بات بتا دو کہ بنی اسرائیل اس بات کو نہیں مان رہے. ان کو بار بار یہ بتایا گیا تھا نا کہ للہ ما فی السماوات و ما، اللہ کی جو ہے وہ زمین اور آسمان ساری ملکیت ہے. تو اب یہی چیز مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہے کہ اب تم کھڑے ہوئے ہو تو تمہارے اوپر یہ چیز حاوی ہونی چاہیے تمہارے دماغ پر کہ اصل مالک اللہ ہے. حکومت دیتا ہے تو اللہ، لیتا ہے تو اللہ. عزت ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، ذلت ہے تو اللہ کے ہاتھ میں. ہر قسم کی طاقت، ہر قسم کا اختیار بیدک الخیر، ہر قسم کی بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ اصول پہلے ذہن میں رکھو. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے بعد بنی اسرائیل کے بالکل برخلاف اب فرماتا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اب مومنوں کو یہ چاہیے کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ کافروں سے دوستی رکھے مومنوں کے خلاف ہو کر. یعنی اب یہ حرام اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اگر کوئی یہودی یا کوئی نصرانی یا کوئی بھی کافر وہ اسلام کے خلاف ہو یا مسلمانوں کے خلاف ہو تو اس سے دوستی رکھی جائے. یہ ممانعت فرما رہے ہیں. من دون المؤمنین، اگر وہ خلاف ہو، یعنی یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ یعنی عام یہودی ہے اس کو کوئی غرضی نہیں ہے کسی چیز سے، اور یا عام نصارہ ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا کچھ بھی مشرکین وغیرہ ہیں، یہ عام کے لوگوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ من دون المؤمنین. اگر کوئی ایسا نان مسلم ہے کہ جو باقاعدہ اسلام کا دشمن ہے یا باقاعدہ مسلمانوں کا دشمن ہے، ان سے دوستی حرام قرار دی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو اب ان سے دوستی رکھے گا اس صورت میں، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو پھر اللہ سے اس کا اسٹریٹ فارورڈ کوئی تعلق نہیں ہوگا. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اللہ یہ کہ ان سے بالکل اس طرح بچو جیسے کہ بچنے کا حق ہے. یعنی آخری درجے میں بس ایسے جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے دور رہنا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور یہ اتنی اہمیت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہے ہیں. یعنی پھر اللہ جب آپ ایسے لوگوں سے دشمنی رکھیں گے، اسلام کا مطلب ہے اللہ کے سامنے جھکنا. آپ ان لوگوں سے دوستی لگا رہے ہیں جو اللہ کے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے، تو اللہ کہہ رہا ہے پھر تم میرے مقابلے پہ آ رہے ہو، تو ڈرا رہے ہو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سمجھ لو کہ تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے. قل، اے محمد ان کو ایک دفعہ پھر سمجھاؤ کہ ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، تم یہود و نصارہ کی محبت یا کفار کی محبت اپنے دل میں چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو. یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیوں نہیں جانے گا؟ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کچھ جانتا ہے وہ. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ جو بھی نفس اگر اس نے کوئی نیک کام کیا ہے تو قیامت کے روز وہ اپنے اس نیک اعمال کو اپنے سامنے پائے گا. وما عملت من سوء، اسی طریقے سے اگر اس نے کوئی برا کام کیا ہے تو وہ اس برے عمل کو بھی اپنے سامنے پائے گا. لیکن جب برا عمل سامنے آئے گا تو تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس وقت وہ یہ چاہے گا کہ اس کے اور اللہ کے سامنے پیشی کے درمیان ایک مدت حائل ہو جائے، یعنی اس کو سامنے نہ آنا پڑے. ڈر لگے گا اس کو، فطری بات ہے. تو اللہ ایک دفعہ پھر سمجھا رہا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ پھر تمہیں اب ایک بار اپنے آپ سے دوبارہ ڈرا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا نان مسلم ہے کہ جو اسلام کا باقاعدہ دشمن ہے یا مسلمانوں کا باقاعدہ دشمن ہے، اس سے دوستی نہیں ہو سکتی. واللہ رؤوف بالعباد، ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور رحیم ہے، لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو پھر وہ نہیں ہوگا. قل، ان کو ایک دفعہ اور سمجھاؤ کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع یعنی محمد رسول اللہ کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. واللہ غفور الرحیم، اور تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قل، اے محمد ایک دفعہ پھر ان کو سمجھاؤ کہ اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس رسول کی یعنی محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرو. فإن تولوا، لیکن اگر تم منہ موڑو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں پتہ ہے کہ وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، یعنی پھر تمہارا شمار بھی وہیں ہو جائے گا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اس بات کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبری ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے پیغمبروں پر الگ سے ایک اہمیت دی ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہی اہمیت اللہ تعالیٰ نے نوح کو عطا فرمائی تھی، تو یہ انفرادی پیغمبر تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبری پورے آل ابراہیم میں رکھ دی تھی، جو اس کا ذکر ہے کہ وہ آل ابراہیم. اور اس کے بعد چوتھا فرمایا، معذرت، اور پھر وہ چوتھا فرمایا وہ آل عمران، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آل عمران کو چنا علی العالمین، تمام جہانوں کے اوپر. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے پیغمبری کے لیے جو بالکل بڑی بڑی چیز بتائی ہے کہ میں نے آدم کو چنا ہے، نوح کو چنا ہے انفرادی حیثیت میں، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو چنا ہے پورے آل کی حیثیت سے، اور تمام جہان پر فضیلت دی. اس میں اصل میں تو آل ابراہیم ہے، کیونکہ آل عمران بھی آل ابراہیم ہی میں سے ہے، لیکن آل عمران الگ سے بتانے کی وجہ اس میں یہ ہے کہ وہ اس میں صرف ایک ہی پیغمبر آئے، وہ حضرت عیسیٰ ہیں. تو یہ بتانا مقصود ہے اس میں کہ حضرت عیسیٰ کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ وہ انسانی نسل ہی سے ایک فرد ہیں. وہ
تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ وہ کوئی خدا نہیں ہے، تو اس لیے ان کی نسل کے حوالے سے تھوڑا سا اشارہ اس کی طرف کر دینا اللہ تعالیٰ نے ضروری فرمایا۔ تو فرمایا کہ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی ذریت ہے، یعنی انسانی ذریت ہے یہ ایک دوسرے کی۔ تو واللہ سمیع علیم، اب کوئی شخص اگر اس کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے، یعنی وہ حضرت عیسیٰ کو اگر الہ سمجھتا ہے، تو اللہ اس کی سن رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ کتنی فضول بات کر رہا ہے، اور پھر اسی حساب سے اللہ تعالیٰ ان کا انجام دیکھے گا۔ ان کو یہ یاد کراؤ اے محمد، اذ قالت امرأۃ عمران، کہ جب عمران کی بیوی حضرت مریم کے والد کا نام اصل میں عمران بن ماتان تھا، اسی کو آل عمران اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اب یہ انہی عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ۔ تو اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ ربی انی نظرت لک ما فی بطنی، کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں، محررن، ہر قسم کی آپ کی نظر کرتی ہوں، محررن، ہر قسم کی ذمہ داریوں سے الگ ہو کر یہ محبت میں آپ کی خدمت کرے گا۔ فتقبل منی، اس کو میری طرف سے قبول فرمائیے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ دعاؤں کے سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، اور جب اس نے ایک بیٹی کو جنا تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں نے تو بیٹی کو جن دیا ہے۔ اللہ اعلم بما وضعت، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تم نے کیا جنا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، پھر ان کی ماں نے فرمایا کہ اللہ وہ اگر لڑکا ہوتا تو وہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی زیادہ بہتر خدمت کر سکتا۔ وانی سمیتها مریم، کہ اللہ بہرحال میں نے اب ان کا نام، اس بچی کا نام میں نے مریم رکھ دیا ہے۔ وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور میں اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان الرجیم سے بچانے کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اللہ تعالیٰ نے سید مریم کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ قبول فرمایا، بہت ہی خوبی کے ساتھ قبول فرمایا۔ وانبتها نباتا حسنا، اور ان کو بہت ہی اچھی اٹھان ان کو دی، بہت ہی اچھی تربیت ان کو دی، بہت ہی اچھے اور خوبصورت انداز سے اللہ نے ان کو تربیت دی اور اٹھایا ان کو، یا ان کی پرورش کی، یا ان کو پروان چڑھایا، جو بھی۔ وکفلها زکریا، اور حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے ان کا سرپرست بنا دیا، ان کا کفیل بنا دیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے کمرے میں داخل ہوتے، محراب میں داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، تو وہاں وہ علم و حکمت کی بڑی گہری باتیں سنتے۔ قال یا مریم انا لکی هذا، تو ان سے کہتے کہ مریم تمہارے پاس یہ علم و حکمت کی یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے علم دیتا ہے، حکمت دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے وہ علم و حکمت کی باتیں بے حساب دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس سے زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، یعنی ان کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی کہ ان کے پاس بھی ایسے ہی علم و حکمت والی کوئی اولاد ہو، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ اسی طریقے کی ایک پاکیزہ اولاد مجھے بھی عطا فرما دیجیے، انک سمیع الدعاء، اللہ بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو ایک دفعہ حضرت زکریا اپنے محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک فرشتہ آ گیا اور گفتگو اور پکارا ان کو، حضرت زکریا کو، اور کہا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور اللہ کی طرف سے جو کلمہ آئے گا، یہ حضرت عیسیٰ کا لقب ہے جو آگے اللہ خود ہی بیان کر دے گا، تو اللہ کی طرف سے جو کلمہ آئے گا یہ اس کی تصدیق کرے گا۔ وسیداً، یہ انتہائی بزرگ شخصیت ہوں گے یعنی حضرت یحییٰ۔ وحصوراً، اپنے اوپر ایک شدید قابو ہوگا ان کو۔ ونبیاً، یہ اللہ کے نبی بھی ہوں گے، من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قال، تو حضرت زکریا نے فرمایا ربی انا یکون لی غلام، کہ اللہ میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے، وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، تو فرشتے نے کہا، اللہ نے فرمایا یعنی فرشتے کے ذریعے سے کہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اللہ کرے گا اس کو۔ قال ربی جعل لی آیا، تو اب ان کے دل میں خواہش تھی کہ اولاد ہو، تب ان کو یہ شک پیدا ہوا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہوں، یا شیطان مجھے وسوسے ڈال رہا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے، یعنی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے دل میں کوئی شدید خوف ہو تو آپ اپنے آپ سے ڈسکشن میں پہنچ جاتے ہیں، کہیں جاگتے ہوئے کبھی سوتے میں، تو ان کو بھی یہ ہوا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرما دیجیے کہ آپ سے ڈسکشن ہو رہی ہے۔ قال آیتک، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تم 3 دن تک تم کسی سے کوئی گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشاروں کے۔ واذکر ربک کثیرا، اور اس 3 دنوں میں اپنے رب کو خوب یاد کرو۔ وسبح بالعشی والابکار، اور صبح شام جو ہے وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ تو ایک یہ واقعہ بتانے کے بعد اب اگلا واقعہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، اور محمد ان کو یہ واقعہ بھی یاد کراؤ، یعنی اب جیسے قرآن کا طریقہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے واقعات سے پھر جو ہے وہ ان کو جگاتے ہیں جو اصل قوم کی طرف مخاطب ہونا ہوتا ہے۔
تو وہ اسقالت الملائکۃ، تو یہاں پر جو اصل چیز ہے وہ یہی کہ کس طریقے سے حضرت مریم ہوئیں اور حضرت مریم کے بعد حضرت عیسیٰ ہوئے، یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک معجزاتی طریقہ ضرور تھا لیکن حضرت عیسیٰ ایک انسان تھے۔ تو اسقالت الملائکۃ کہ یہ بھی ان کو یاد کراؤ کہ جب فرشتے نے حضرت مریم کو پکارا اور کہا کہ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن بھی لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پاکیزہ شخصیت بھی عطا فرمائی، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام جہان کی عورتوں پر آپ کو ترجیح دے کر اپنے ایک خاص کام کے لیے مختص کر لیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، لہٰذا اے مریم تم اللہ کے فرما بردار رہو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اللہ کے سامنے جیسے لوگ معبد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں تم بھی اللہ کے سامنے جھکو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ اے محمد یہ ہے وہ غیب کی خبریں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ غیب کا مطلب ہے آنکھوں کے سامنے نہ ہونا کسی چیز کا، جو میں نے پہلے ہی درس میں بتایا تھا، تو یہ بھی یہی مطلب ہے اس کا کہ غیب کا مطلب ہے کہ وہ خبریں جہاں تم موجود نہیں تھے۔ وما کنت لدیہم، تم اس وقت موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب یہ لوگ آپس میں قرآن دازی کر رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ یعنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت زکریا کو خود اللہ تعالیٰ نے کفیل بنایا، وہ کفلھا زکریا۔ تو اب یہ لوگ یہاں پر آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کی وجہ بھی وہی بتائی کہ انبتھا نباتا حسنا، کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت تعلیم و تربیت، اتنی خوبصورت شخصیت عطا فرمائی تھی کہ اب ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ ان کے کفیل بن کے اس کا فائدہ اٹھائیں کہ جی یہ تو ہماری شاگردہ ہیں یہ، تو وہ جو چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایہم یکفل مریم، تو یہ جھگڑنے لگے۔ وما کنت لدیہم، تو اے محمد تم اس وقت موجود نہیں تھے، اذ یختصمون، کہ جب یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو یعنی یہ بھی بتا دیا کہ اس وقت معبد کے اندر بھی لوگوں کا کیا رجحان تھا۔ اذ قالت الملائکۃ، اور پھر ان کو یہ بات بھی بتاؤ، یعنی یہ بات بھی ان کو یاد کراؤ اے نبی، کہ جب فرشتے نے مریم سے یہ کہا کہ یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اور اس کلمے کا نام ہوگا المسیح عیسی ابن مریم، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں ایک بہت ہی باوقار شخصیت ہوگا، وہ من المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ لوگوں سے گہوارے اور گود میں بھی گفتگو کرے گا، اور وہ کہلا تقریباً 50 کے قریب عمر کو پہنچ کے بھی وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا، وہ من الصالحین، اور وہ بھی نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت، تو حضرت مریم نے فرمایا، ربی انا یکون لی ولد، اے اللہ میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کبھی کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، تو انہوں نے فرمایا ویسے ہی تخلیق ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، کہ اذا قضى امرا، کہ جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کسی چیز کا، فانما یقول له کن، تو اس سے کہتے ہیں ہو جا، فیکون، اور وہ چیز ہو جائے گی۔ ویعلمہ الکتاب والحکمت، اور اللہ تعالیٰ ان کو کتاب بھی سکھائے گا اور حکمت بھی، یعنی جو قوانین ہیں تورات کے وہ بھی سکھائے گا اور حکمت بھی، یعنی کہ والتوراۃ والانجیل، یعنی کہ تورات اور انجیل سکھائے گا۔ ورسولا الی بنی اسرائیل، اور ان کو بنی اسرائیل کا رسول بھی بنا کے بھیجے گا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اب وہ سارا دور ہٹا کر اب حضرت عیسیٰ مخاطب ہو رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ اب دیکھیے جو معجزات حضرت عیسیٰ اپنے بتا رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو آخرت میں ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ ایک ایک چیز پہ غور کرتے جائیے گا کہ اب پہلا معجزہ بتا رہے ہیں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے سامنے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے پرندے کی ایک ساخت بناؤں گا یا ایک حیت بناؤں گا، فانفخ فیہ، پھر اس میں روح پھونکوں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جائے گا۔ یعنی اب دیکھیے ہم مریں گے تو ہم رل مل جائیں گے نا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مٹی دوبارہ جوڑے گا اور ہمارا قالب تیار کر دے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور جو تمہارے یہاں مادر زاد اندھے ہوں گے یا تمہارے کوڑی کا مرض ہوگا میں اس کو ٹھیک کر دوں گا۔ یعنی کہ جب قیامت میں ہم اٹھیں گے تو جس کی جو بیماریاں ہوں گی وہ آلریڈی ختم ہو چکی ہوں گی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، یعنی قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ ہم مر چکے ہوں گے اور اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور جو کچھ تم کھاتے ہو یا کھا کے بیٹھے ہوئے اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا، تمہیں خبردار، تو آخرت میں بھی ہم سے یہ پوچھے تم نے کیا کھایا تھا۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور فرمایا کہ جو کچھ تم نے اپنے گھروں میں جمع کر رکھا ہے میں اس کی بھی خبر تمہیں دے سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں بتائے گا تم اپنے گھر میں کیا جمع کرتے ہیں، یعنی وہ سارے معجزے ہیں جو آخرت میں ہم سے پوچھے جائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، تو پھر حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تم لوگوں کے لیے نشانی ہے اگر تم واقعی مؤمن ہو، یعنی جو اللہ نے مجھے معجزات دیے ہیں یہ بہت بڑی نشانی ہے آخرت کی، اگر تم واقعی ایمان رکھنے والے ہو تو اس پہ غور کرو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور پھر ان کو بتایا کہ میں اسی کی تصدیق کرنے والا ہوں جو تمہارے ہاتھ میں تورات کی شکل میں موجود ہے،
یعنی میں کوئی تورات سے مختلف نہیں ہوں، وہی قوانین ہیں جو، اسی لیے انجیل جو ہے وہ اس کے اندر حکیمانہ باتیں ہیں، قوانین وہی ہیں جو تورات کے اندر تھے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر جو چیزیں حرام قرار دی گئی تھیں، بعض چیزیں میں ان کو دوبارہ حلال ٹھہرانے آیا ہوں، یعنی تمہارے علماء اور فقہا نے جو اپنی طرف سے منہ شگافیاں کر کے اس میں کوئی چیز حرام کر دی تھی، میں اس کو دوبارہ حلال کرنے آیا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ آخری جملہ کہ ان اللہ ربی و ربکم، کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، لہٰذا صرف اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ پورا اپنا انہوں نے یہ خلاصے کے طور پہ بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد یہاں سے شروع ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کی ان تعلیمات کے بعد لوگوں نے جب ان کا انکار کیا اور ان سے اختلاف کیا تو کیا کیفیت ہوئی، وہ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے، قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔